बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शुमासा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की तरफ से ट्रूप्स जो हैं वो भेजे जाएंगे, नॉन कम्बैटिव ट्रूप्स होंगे। लेकिन ये फैसला वो ले चुके हैं, ये ISPR ने भी इसकी तरजीह कर दी है कि वाकई ऐसा ही है। इस फैसले के बाद जो है हमने देखा कि हमारी पार्लियामेंट में जो है वो इतराजात खड़े हुए हैं। चेयरमैन फरीद अतरबानी साहब ने कहा है कि ये फैसला ट्रूप्स भेजने का सऊदी अरेबिया में किस तरह लिया गया, उस पर डिफेंस मिनिस्टर को मंडे को कॉल किया है, क्योंकि पूछना चाह रहे हैं कि यमन की सूरत हाल देखते हुए और पार्लियामान का पिछला फैसला ट्रूप्स भेजने के हवाले से देखते हुए ये उनको फील हुआ कि पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया गया है। आज का शो इसी पे होगा कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया को ट्रूप्स भेजने चाहिए हैं या नहीं, क्योंकि एक तरफ हमें ये भी चीज तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारा एक बायलैटरल पैक्ट है सऊदी अरेबिया के पास, और हमारी अगर हम तारीख को देखें उसमें क्लियरली बहुत से ऐसे वाकयात हैं जहां पे हमने सऊदी अरेबिया को नॉन कम्बैटिव ट्रेनिंग के लिए ट्रूप्स ही भेजा। उस वक्त भी हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है नेवल एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर जसपाल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। सलाम जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड जनरल रजा खान साहब, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं NDU के। सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब। सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन एंड सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट शौकत पराठा साहब। सलाम पराठा साहब, थैंक यू अगेन। ऐसा आप जी जसपाल साहब क्लियर कट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे ऑन द थिंक टैंक रिपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नाज़रीन को तो बता दिया सूरत हाल क्या है वो, या मंडे को डिफेंस मिनिस्टर अपने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देंगे, असेंबली के सामने पेश हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान को क्लियर नक्शल सऊदी अरेबिया नॉन कम्बैटिव ट्रूप्स इस वक्त भिजवाने चाहिए हैं या नहीं? देखते हैं, पहले तो बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनके बहुत से ट्रूप्स यहाँ भी आते हैं जिनको आप उनके हमारे हर कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज, नेवल एयरफोर्स कॉलेज और बाकी नेवल कॉलेज में भी उनके लोग आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक हमारे लिए न कि गुडविल का एक एलिमेंट है, मगर दोनों स्टेट्स की जो आर्म फोर्सेज है उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और पैक्ट भी है। तो इससे भिजवाने से हर्ज तो कोई नहीं है। मेरा तो नहीं ख्याल कि जहाँ पे आप इस तरह के रिलेशन है हमें डिस्टर्ब होना चाहिए। दूसरा, पार्लियामेंट ने न्यूट्रलिटी का जो कहा था वो ये कहा था कि हम जो यमन की वॉर है उसमें नहीं जाएंगे। तो ट्रूप्स भिजवाना ट्रेनिंग के कवर में, तो आप वॉर में तो नहीं जा रहे। और फिर साथ इसमें बड़ा क्लियरली मैंने अखबार में पढ़ा है जिसमें कहा है कि ये जो ट्रूप्स है दे विल रिमेन विद इन सऊदी अरेबिया, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल आउट ऑफ द सऊदी अरेबिया अंडर द साउदर्न कमांड। तो ये इस एक लिमिटेड होगा। अब यहाँ पे एक एप्रीहेंशन जरूर आएगा क्योंकि हमारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग भी है और हम बड़े आराम से एक तरफ अपने ये वो क्या कहते हैं इंक्लाइनेशंस भी रखते हैं। मगर हमें ये देखना चाहिए कि क्यों ये न्यूट्रलिटी की बातें होती हैं कि हमारे जो वेस्टर्न नेबर है ईरान जो है उसमें तशवीश ना हो। तो क्या ईरान में जब इंडिया का डिफेंस पैक्ट हुआ तो हमें तशवीश हुई? हमने कभी उस पर नहीं रेज किया। जब ईरान में इंडियन मनी से 4 बार जैदान कनार रोड बन रही है, 4 बार पोर्ट बन रही है, तो हम उनका राइट समझते हैं कि ईरान का अपना राइट है। ईरानियन से फोर्सेस जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होता। तो हमारा कॉन्फिडेंस है ईरान के साथ। आप ये कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट इम्पैक्ट आवर रिलेशनशिप विद ईरान। लोग खदशा है कि अब जाके हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको देखिए जनरल साहब पहले ईरान भी गए, फिर सऊदी अरेबिया भी गए। और दूसरा आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव जब डिसीजन लेता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमारे जो डिसीजन कैबिनेट से आ रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट की सपोर्ट है क्योंकि वो मेजोरिटी को पार्लियामेंट को अभी रिव्यू नहीं किया गया। ये अंडरस्टूड चीज होती है, अंडरस्टूड चीज है। आप बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि एज फार एज यू आर कंसर्न्ड दिस इज कैबिनेट डिसीजन ले सकती है। ठीक है जनरल साहब, कमिंग टू यू बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एकेडमिक और आप क्लोजली फॉलो करते होंगे। कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट जब ये कहती है, जब सेनेट के चेयरमैन अतरबानी साहब ये कहते हैं कि हमसे नहीं बातचीत की गई, इट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड, क्या उनका ये कहना बनता नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि मेरे ख्याल में अभी एक कंफ्यूजन सी नजर आ रही है
یہ جو اسلامک ملٹری کولیشن تھا نا اگینسٹ ٹیررزم، وہ تو ایک اور چیز ہے تو جو پارلیمنٹ نے ڈسائڈ کیا تھا وہ اس وقت اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا کہ پاکستان سے ٹرسٹ مانگے گئے تھے، اور اسپیسیفکلی اس وقت جو اس کے آبجیکٹوز تھے وہ یہ تھے کہ یمن میں یا سعودی عربیہ سے باہر اگر سعودی عربیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستانی افواج کے لیے انہوں نے ہیلپ اینڈ اسسٹنس کی ریکوائرمنٹ کی تھی. اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا 1984 سے ایک پروٹوکال ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم ان کو ٹرینرز ایڈوائزر بھیجتے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ وار میں ابھی ایک تک ٹرسٹ بھجوائے تھے، ایک بریگیڈ اسٹرانگ کے قریب ٹرسٹ بھجوائے تھے، اور یہ آپ کو میں ایمفسائز کرتا چلوں کہ وہ ٹرسٹ بھی انہوں نے سعودی بارڈر کبھی بھی کراس نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ اسینشلی سعودی عربیہ کے ڈیفینس کے لیے ان کو امپلائی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جس طرح جسپال صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مشن ہے یہ ٹریننگ اور ایڈوائزرس کا مشن ہے. پہلے بھی ٹریڈیشنلی ٹرینرز اور ایڈوائزرس وہ پاکستان سے بلاتے رہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ویسٹ سے منگواتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کا اکوپمنٹ جو ہے نا ویسٹرن اوریجن کا ہے، ان کی جو قیمت ہے وہ سعودی عربیہ کو کم از کم 5 سے 10 گنا پڑتی ہے. اور کیونکہ پاکستان کے پاس بھی وہی ویسٹرن اکوپمنٹ ہے تو وہ ان کو کنوینئنٹ بھی پڑتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ چونکہ یہ میوچل ایکسچینج کا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی ہے کہ یہ میوچل ایکسچینج کا یہ ہوتا ہے. اور یہ صرف سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت سارے گلف ممالک کے ساتھ. دیکھیے یہ آپ لوگ جسپال صاحب نے بھی کہا، آپ بھی اس سے انڈورس کریں کہ ایک ہماری تاریخ بھی ہے، ایک ہمارا ریلیشن شپ بھی ہے. لیکن میں جو سوال آپ سے پوچھ رہی تھی کہ as far as you're concerned آپ اس کو پارلیمنٹ کے تھرو، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا پارلیمنٹ کے دو پارٹس ہے نا، سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی. رائٹ، تو مطلب اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو نیشنل اسمبلی کو پوچھنا چاہیے نا. سینٹ تو بعد کی بات ہے نا، بعد میں آتا ہے نا، کیونکہ ایک بل جو ہے ایک پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی ہے نا. بل اگر کوئی پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد سینٹ مل جاتا ہے. اور پارلیمنٹ کا جو بیسک رول ہے ہماری ڈیموکریسی میں وہ لا میکنگ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن جو ہے میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کا ایگزیکٹو کرتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی پرسپیکٹو میں اس کو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی سینٹ چیئرمین کو ریز کرنے کی، بیکاز اٹ از بریفنگ کر دی جائے. کنسرن ہے، دیکھیے دو قسم کی ذرا اس کو ایک کنسیڈ کریں آگے بولیں. دیکھیں پاکستان میں دو کمیٹی ہے، ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ ہے، پاکستان میں سینٹ کی ایک کمیٹی ہے جو کہ ڈیفینس کے اوپر ہے، اور نیشنل اسمبلی کی جو یہ ان کا کام ہے کہ وہ جا کے سینٹ کو بھی بریف کریں، نیشنل اسمبلی کو بھی بریف کریں. اور اگر انہوں نے ان کو بریف نہیں کیا تو میرے خیال میں ابھی کر لینا چاہیے. ابھی تو ڈیفینس منسٹر آئی تھنک منڈے کو آ کے بریف کر لیں گے. اور کنٹری آپ نے ساتھ ایز وی آر ٹاکنگ، جب ہم نے جو گفتگو کر رہے ہیں آن گوئنگ، میں نے ذکر کیا تھا پاکستان سعودی عربیہ کے دوران نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. وہ کس پیریڈ کی ہیں؟ اینڈ از اٹ لائک ون آف تھنگ یا ہم نے کہا تاریخ میں اس قسم کی جوائنٹ ایکسرسائز ہوتی رہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور سعودی عربیہ کے آپ کو پتہ تعلقات بڑے پرانے ہیں، لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ نیوی کے لحاظ سے یہ تعلقات بڑے اسپیشل ہیں. اچھا جی، وہ کیوں؟ 3000 افسر، 2900 کچھ افسر اب تک پاکستان نیوی ٹرین کر چکی ہے. یہ جو آج کل جو سعودی چیف ہے نا، یہ تیسرے چیف ہیں جو پاکستانی ٹرینڈ ہے. یہ پاکستان نیول اکیڈمی سے میرے ساتھ کے جتنے افسر تھے سب ایڈمرل اور ڈی بن کے ریٹائر ہوئے. ہمارے لیے سعودی عربیہ بالکل بھائیوں کی طرح ہے. جب ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں اسپیشلی جب نیوی کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ ہی ایک ہی جگہ ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے. جہاں تک بات ہی میں ٹرپس کی، میں اس سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپریشنل ڈپلائمنٹ ہو تو میرے خیال پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے. جیسے کہ پہلے اپنا جنرل صاحب نے بتایا کہ جب ہم کہ ان کی ڈپلائمنٹ کدھر ہوگی. جو ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہی کہا کہ اتنے آفیسر جو ہم نے ٹرین کیے ہیں، 1000 سے زیادہ سیلرز ٹرین کیے ہیں، تو ٹریننگ اور ایڈوائزری کیپیسٹی میں تو ہم ہمیشہ سعودی عربیہ ٹیمیں جاتی رہی ہیں، آتے ہیں، ان کے آفسر ادھر آتے ہیں، ہمارے لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آفسرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ایک چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ زیادہ ایڈوائزری کیپیسٹی میں اور ٹریننگ کیپیسٹی میں ہے.
ورنہ اگر آپ کوئی کہہ رہے تھے ڈیویژن سے کم فوج یا دوسرے جو بھی ہے اس کی تو تعداد یہ نہیں ہوتی ہے، یہ کمپوزیشن یہ نہیں ہوتی جو ابھی ہے. جو یہ پرپوزل دے رہے ہیں یہ بیسیکلی ٹریننگ اور ایڈوائزری رول کے لیے. جہاں تک ہے نصیب البہر کا جی، تو ہماری یہ 11ویں ایکسرسائز ہے. تو یہ ریگولر ہے پاک بحریہ کی اور سعودی عربیہ کی جو نیوی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. یہ 11ویں ایکسرسائز ہے. یہ ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ 10 ایکسرسائز پہلے شمالی بحر عرب میں ہوئی. یہ پہلی ایکسرسائز ہے 11ویں جو کہ جبیل میں اس کا کنڈکٹ ہوا، اور اس کا مین فوکس تھا کہ جو مائن کاؤنٹر میجرز ہوتے ہیں نا، مائننگ کر دی آپ نے ہاربر کی، دوسری اس طرح کی ٹریننگ جس میں یہ میجر رول تھا. تو وہ اس وقت ہاں جی، اور اس کے ساتھ مریض کی بھی باقاعدہ ایک وہ ان کی جو راد الساحل کے نام سے ایکسرسائز ہے وہ بھی چل رہی. دوسری ایکسرسائز ٹیکنیکل سوال پوچھا. مجھے بتائے گا ایک جو ہوتا ہے سگنلنگ میکنیزم کو کہا جاتا ہے، اور یہ سوال لوگ ضرور اٹھائیں گے، اٹھا بھی رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف جو ہے آپ اگر نیوٹرل ہیں، اگر آپ ٹروپس نہ بھیجیں تو اس میں ایٹ لیسٹ ایک نیوٹرلٹی سے آپ ایران کو بھی سگنل کریں کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ سائڈ. یہاں پہ جب آپ ری اپروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں ود ایران کی سوٹر کی اینڈ آل دیز پلیسز، وہاں پہ اس وقت پہ ٹروپس بھجوانے کا ڈیسیجن لینا شاید اتنا وائز نہیں تھا یا ٹائملی نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مین تھرسٹ آپ کا نیوٹرلٹی پہ ہے. رائٹ، دیٹ از وائی آئی ایم آسکنگ. اگر نیوٹرلٹی کی بات کریں اس وقت بھی ایران کے 10 پائلٹ پاکستان میں انڈر ٹریننگ ہیں. اوکے، کوئی کوشچن نہیں کیا گیا. اس وقت بھی قطر میں یعنی سعودی عرب کا مخالف ملک ہے ایٹ دا مومنٹ، وہاں بھی کوئی 650 کے قریب ہمارے ٹروپس ہیں اسی ٹریننگ کے لیے. تو سعودی عرب میں تو آلریڈی کچھ 1400 کے قریب ٹروپس ہیں، ان کو سپلیمنٹ کیا جاتا ہے. نیوٹرلٹی تو اس وقت ہماری ہرٹ ہوتی خدا نخواستہ اگر ہم کمبیٹ مشن بھیجتے جو یمن میں جاتا یا یمن کے بارڈر پہ جا کے لڑتا. حکومت کا فیصلہ ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ ہم شاید ڈسکس نہیں کرتے بیٹھ کے، اس طرح کے ہیڈ لائن بھی نہ لگتی اگر حکومت پہلے ہی پارلیمنٹ میں جا کے یہ ایک بریفنگ دے دیتی، اسٹیٹمنٹ دے دیتی. ہوا اس وجہ سے سارا کچھ ہے کہ اب آئی ہرڈ پرسنلی کہ منڈے کو ڈیفینس منسٹر جائیں گے وہاں ایک باضابطہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیں گے. وہاں پر یہ اعلان کرنے سے پہلے اگر وہاں پارلیمنٹ میں اعلان ہو جاتا تو یقین مانے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا، کیونکہ جو خبر نہیں بننی تھی اس کو 1982 سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ٹریننگ ادھر بھی ہوتی ہے، ٹریننگ ادھر بھی ہوتی ہے. ابھی بھی ایک نیول ایکسرسائز ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کی جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہیں. جنرل صاحب نے اچھی بات کہا بھی، انہوں نے ڈفرینس بتا دیا کہ وہ جو اسلامک کوalition ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی ویسے مارچ میں اگلے مہینے یعنی 25 ممالک کی جوائنٹ ایکسرسائز ہونی ہے اسلامک ملٹری فورس فار کاؤنٹر ٹیررزم والی جو ہے، لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس لیے جو کانٹیکسٹ درست رکھنا ہے وہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ یہ ٹریننگ اینڈ ایڈوائس پہ جا رہے ہیں. آن گوئنگ پہلے سے ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت جا رہے ہیں. اور باقی میں نے نیوٹرلٹی والی ایگزامپل اس لیے 10 پائلٹ ایران کے یہاں بیٹھے، خود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کئی بار ایران گئے ہیں، شاید جتنا ان کا ٹینیور ہے اس سے زیادہ پرپورشن میں جو ایران گئے ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں. تو ایک تو پاکستان تو الٹا میڈیشن کرواتا رہا ہے، یعنی پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر اور فارمر آرمی چیف دونوں ریاض بھی گئے تھے، ایران بھی گئے تھے، میڈیشن کے لیے گئے تھے. اور اسی طرح کا جو پاکستان کے اندر اسپرٹ ہے وہ چاہے پاکستان کے عوام ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، اسپرٹ پاکستان کی یہی ہے کہ بھائی ہم کسی کے ان کی لڑائی میں نہیں پڑتے. کمٹمنٹ جو پاکستان نے دی ہے وہ صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ نے دی ہے 2015 کی ریزولوشن میں کہ اگر حرمین شریفین کی سیکورٹی کے کوئی مسئلہ بنتا ہے دین اٹ ول اٹریکٹ ایلیکٹنٹلی اس کو بیان کر لیا اور کافی نالج آپ کے پاس ہے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ چیئرمین سینٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو باقی ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں ان دا سینٹ اینڈ ان دا پارلیمنٹ، آنیسٹلی اسپیکنگ انہوں نے کیوں اعتراضات پھر اٹھائے ہیں؟ دیکھیے سڈنلی جب اعلان ہوگا اوور نائٹ، یہی تو میں آپ کے ساتھ پارلیمان کا حق ہے
کہ پارلیمان کو پتا ہو، کیونکہ دے آر ریپرزینٹیو آف دا پیپل. سینٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ صوبوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلیاں ان کو دیتی ہیں اور اسمبلیوں کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سینیٹر اظہر البانی از ویری ایجوکیٹڈ لرنڈ مین، جب ان کو پتا بھی چلا گا پارلیمان کا حق ہے پارلیمان کو بتایا جائے، اور سب سے پہلے پارلیمان کو بتایا جائے، کیونکہ پارلیمان ایک اسپرٹ کے مطابق پارلیمان ہی لوگوں کی نمائندہ ہے، لوگوں کا حق ہے وہ پوچھنا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے وہاں بیان دے دیا جاتا تو نہ یہ کوشچن ہوتے، نہ ان کو کسی کو بلایا جاتا، نہ ضرورت پیش آتی. میں سمجھتا ہوں منڈے کو جب وزیر دفاع جا کر بیان دیں گے، لائکلی یہی ہے، آئی ہرڈ سو، جا کر بیان دیں گے تو پھر یہ جو سوالات ہیں یہ میرا نہیں خیال یہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، میں آپ کو دیکھا ہوں مجھے چیز بتائے گا کہ جب ہم اس قسم کی خبریں سنتے ہیں کوائٹ فرینکلی، تو پھر سب سے پہلا سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں وچ از اے ویری سلی کوشچن، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پھر فوج کا ہی فیصلہ ہوگا، یہ نہیں ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہ فیصلہ تو حکومت کا ہے، گورنمنٹ از ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ ٹروپس. پر اس قسم کی جب خبریں لگتی ہیں تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ افراد پاکستان اور حکومت آر ناٹ آن دا سیم پیج. تو ایسی خبریں لگانے سے اگر آپ یہ چیز اسپریڈ کر رہے ہیں تو پھر گریز نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہمیں اس کو دونوں چیزوں سے دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن کا جو ایک ڈبیٹ ہے، ڈسکورس ہے، وہ انڈینائبل ہے، وہ ہے رہا. اگر آپ دیکھیں ہمارے ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کے جو بیان آ رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارا ایوالونگ سسٹم ہے جس کو آپ ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی. پاکستان کے آرم فورسز کا رول آپ اس لیے اگنور نہیں کر سکتے کہ دو آپ کے انسیٹل بارڈر ہیں، وار میں ہیں. مگر یہ جو ایشو اس وقت ریز ہوا ہے، اس میں اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو ایک ہمیں چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ جو آرم فورسز کا ایک آلریڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو آرم فورسز سے جب وہ ٹرینرز مانگے گئے ہوں گے تو نیچرلی انہوں نے گورنمنٹ کو انفارم کر کے ان کنٹینیوٹی آف دیٹ کر دیا. اس میں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، گڈ ول بھی ہوتی ہے، تو اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے لیے. دوسری طرف یہ ہے کہ سینٹ میں کیا اس کے اوپر کوشچن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوشچن کرنا بھی رائٹ ہے، ڈبیٹ کرنا بھی رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر چیز جو ہے، پارلیمنٹ آزاد اور سپیریئر ہاؤس ہے ہمارا، وہ تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے پوچھا تو جس طرح بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ آ جائے گی تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. مگر جو ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جن سینیٹر صاحب نے یہ ایشو اٹھایا، سینیٹر بابر صاحب نے، تو ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے. تو جب ڈیفینس منسٹر آئیں گے تو وہ سوالات وہاں ریز ہو جائیں گے تو اس کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی. بیسیکلی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز آر اسرٹیو ٹو سسٹین کے جی کہ وہ جو ہمارا ایک نیوٹرلٹی کی ڈیسیژن ہوا ہے اس کو تو کہیں یہ ٹچ نہیں کرے گی یا انڈرمائن کرے گی. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیسیژنس کچھ ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایگریمنٹس کو زیادہ الاسٹیکل بنا کے آپ آگے موو کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ بنا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اگریمنٹ دکھا دیں. اگریمنٹ دکھا کے ساتھ وہ کہیں گے کہ وہ یہ ایگریمنٹ ہے جو مجھے بتا رہے کہ آپ کی یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے لمٹس میں آپ رہیں گے. تو گورنمنٹ کہہ دے گی کہ کیونکہ ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، ڈبیٹ ڈسکورس ایشوز آپ ریز کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ آپ گورنمنٹ سے یہ پاور نہیں لے سکتے، خاص طور پر پارلیمنٹری سسٹم میں، کہ کیبنٹ اپنے ایگزسٹنگ ڈیسیژنس نہ کرے. کیونکہ کیبنٹ جب ڈیسیژن لیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میجورٹی اس کو نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کر دے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کیبنٹ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی، ہماری جو مطلب پارلیمنٹری سسٹم میں، اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی کا بہت ہے. کیونکہ ہمارا یہ سیپریشن آف پاور نہیں ہے سسٹم، وہ امریکن سسٹم ہے یا سیپریشن آف پاور پہ جو ہوتا ہے کہ اس میں ایگزیکٹو سینٹ ایک دوسرے کے چیک اینڈ بیلنس ہے. کیونکہ یہ تو ود ان دی پارلیمنٹ ہے. اب یہ کیونکہ پارلیمنٹیرینز کو بلائیں گے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. باقی جو آپ نے کہا کہ اس طرح خبروں سے تشویش ہوتی ہے، وہ دیکھو ہمارے جو میڈیا ہے یا ہمارے جو سسٹم ہے اس میں سینسیشنل نیوز کی ایک اٹریکشن ہے، اور اگر یہ اٹریکشن نہ ہو، زمینی حقائق یہ ہوں تو پھر اس قسم کی خبر obviously سینسیشن تو کریٹ کرے گی. اس کو آپ ایکسپلین بھی کرو گے. میڈیا کا دیکھیں نا، وہی میڈیا ایکسپلین بھی کر رہا ہے. تو اس لیے ان خبروں سے زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، نہیں گھبراہٹ تو بالکل بھی ہے. جنرل صاحب آئی وانٹ ٹو آسک یو، یہ ریکویسٹ جو ہے یہ ٹروپس کی جو انکریز کی، تو خود آلریڈی چاچا صاحب نے کہا وہاں پہ ٹروپس ڈپلوئڈ ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ ریکویسٹ کب آئی اور کب اس پہ غور و فکر ہوا کہ واقعی ہمیں بھجوانی چاہیے، اینڈ بائی وٹ ٹائم ول دیز ٹروپس بی ڈپلوئڈ؟ دیکھیں اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن تو 2-3 دن کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن نارملی تھرو ڈپلومیٹک چینلس اور تھرو دا ملٹری اٹیشیز آف دا 2 کنٹریز یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے.
اور اس طرح کی ابھی کچھ ہفتے پر جو ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ کی جی ود ہز سعودی کاؤنٹر پارٹ، اس میں جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ چیز ڈسکس ہوئی ہوگی اینڈ اس کے اوپر کیا اسٹیپس لیے گئے ہوں گے؟ سو اٹس ویری ریسنٹ، دوز آر ویری ریسنٹ. لیکن یہ ہے کہ ڈیسیجن میں بھی ریسنٹ، لیکن یہ اس کا جو پروسیس ہے نا ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم، پرٹیکولرلی سعودی سسٹم میں. ٹھیک ہے، جب بھی اس طرح کا پروٹوکول سائن ہوتا ہے تو ہمارے ٹرپس کی جو پیئر الاؤنسز ہیں، ان کے وہاں جو اسٹے ہے، ان کا وہاں پہ جو آبجیکٹو ہے، وہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور پاکستان ایگزیکٹلی میں یہ اسلامک ملٹری الائنس کی نہیں بات کر رہا ہوں. وہ ایک جو ہے نا وہ پروسیس جو ہے وہ بہت جلدی میں ہوا تھا اور اس کو ابھی بھی کوشچن مارکس ہیں. ابھی تو بہت کوشچن مارکس ہے، لیکن یہ جو ایڈوائز جو ہے نا یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ایک ڈیسیجن میں کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں منیمم. یہ نہیں ہے پھر آپ رد کر رہے ہیں کہ 2 فروری کو جو میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیے اسٹیٹ کرافٹ میں اچھا جنرل صاحب نے ایکسپلین کیا، جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے یہ ایک میٹنگ میں نہیں ڈیسائڈ ہوتا ہے. یعنی یہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ جس دن سعودی سفیر نواف المالکی صاحب ملے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، ایک میٹنگ ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ اسی دن فیصلہ ہوا. ایسے نہیں ہوتا. جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بزنس ہوتا ہے باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیجرل جو فارمیلٹیز ہیں، کوڈل فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں. وہاں سے لیٹر ادھر آئے ہوں گے، یہاں سے ادھر گئے ہوں گے، میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہوگا، اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لگا لیں آپ. وہ دور نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اور ٹروپس موومنٹ ہوگی. باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پروسیجر کے اندر اچھی بات ہے کہ آڈینس کو پھر آپ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں. میڈیکل ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک میٹنگ میں آپ نے کہا اور میں نے مان لیا کہ ہاں ٹروپس بھیج رہے ہیں. باقاعدہ اس کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ماڈرن اسٹیٹس کا بزنس ہے وہ فالو ہوتا ہے سرٹن کوڈز کے ذریعے، سرٹن فارمیلٹیز کے ذریعے پروسیجر ہوتا ہے. ہمارے اپنے پروسیجر ہیں، ان پروسیجر کو جب آپ پورا کریں گے تب جا کے ایک فیصلہ ہوگا. اور پھر ٹروپس جو سینڈنگ ہے یعنی بھیجنے کا عمل جو شروع ہوتا ہے. ایسے نہیں ایک ملاقات ہو گئی آپ نے کہہ دیا میں نے، ایسے نہیں ہوتا. تو جو سرخیاں لوگ پڑھے ہوتے ہیں اخبارات میں ان کو تھوڑی گہرائی سے پڑھا کریں. آپ دیکھیں یہ جیسے آپ اچھا آپ ڈسکس ایگزیکٹلی یہی انفارمیشن ہے. ضروری نہیں کہ ہم سب کی آپ کی بات سے سب لوگ تسلی ہو جائے، لیکن بہت سارے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. سٹنلی کچھ کوشچن ابھرتے ہیں لیکن بہت سارے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز آج کو دیکھیں، بات یہ ہے رائٹ ناؤ پاکستان جو ہے وہ 3 محاذ کے اوپر ایک جنگ لڑ رہا ہے اور پاکستان کے لیے افواج نکالنا، کسی اور ملک میں بھیجنا وہ تقریباً ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے معلوم پتا ہے کس قسم کی ٹریننگ کے لیے دوسرا ہے پتا دیکھیں اس میں کاؤنٹر ٹیررزم جو ٹریننگ ہے وہ لیڈ کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، اور پہلے بھی جو ہے وہاں پہ ہم دیکھتے رہے لوگ، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر جو ہے بہت سارا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، اور تجربہ پاکستان کا جتنا تجربہ ہے وہ کم از کم مسلم ہندوستان جنرل صاحب کے یہاں سے جو ہے وہ 1000 ٹروپس نکال کے آفیسرز ادھر بھیجے کہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے. ایسٹرن فرنٹ، ویسٹرن فرنٹ، پاکستان کیا ہم لوگ اپنے 1000 ایسے آفیسرز کمپیٹنٹ ایبل ابھی اس وقت اس وقت جبکہ ہم 3 محاذ کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فوج میں بھی ہمارے ابھی تک سب سے بڑا کنٹینجنٹ ہے بٹوین 7 and 10,000. یہ انٹرنیشنل آبلیگیشن کے لیے ہم نے جو ہے علیحدہ یہ باتیں کی ہوئی ہے. اس طرح جو ملٹی نیشنل کوپریشن ہے ہماری مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، بہت سارے اور ممالک کے ساتھ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے. تو وہ ہم مینج کرتے ہیں، مشکل سے مینج کرتے ہیں لیکن وہ مینج ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں بہت سلیکٹو رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ کل
अगर इतने तो ईरान पाकिस्तान से इस तरह के ट्रेनर और एडवाइजर मांगे तो पूरे पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं होगा, आर्म फोर्सेज को कोई एतराज नहीं होगा कि वहाँ भी ट्रेनर और एडवाइजर भेजे। बिल्कुल ज्यादा ही इसमें देखें, अभी ओमान को देख लें, इंडिया और ओमान ने साइन किया ना, पोर्ट की फैसिलिटी सब कुछ क्या है वो हमारे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है ना, मिलिट्री प्रेजेंस अलाउ की है ना ओमान ने, ठीक इंडिया की ओमान के अंदर भी कंपोज जिक्र किया, ईरान भी, ईरान और इंडिया के दरमियान हमसे पहले इंडिया 9 एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें यहाँ बाहर पोर्ट और मेरी टाइम का सबसे ज्यादा है अभी जो जी। तो वो क्या है वो आप अगर देखें तो उसको आप कहेंगे कि ये ग्वादर पोर्ट के काउंटर बनाया ना उसने चाह बाहर ताकि इंडिया, तो हम तो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल हमें ये देखें यूएई को भी आपने थोड़ा सा दूर कर दिया है पाकिस्तान से, अब ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है हर जगह पे प्रेस करनी, तो हमें अपने दोस्तों यारों को भी लुक अप करना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होकर हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें बहुत अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए और उस एतमाद का जाहिर होना चाहिए सामने। तो हम अगर ट्रेनिंग उसके लिए भेज रहे हैं तो मेरे भी ख्याल के इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसपे इतना ज्यादा वो रिएक्शन आना चाहिए। हमारे तो वो सवाल उठा रही थी जो अखबारात और आपकी चाहे तो उठा रहे, बट अच्छी बात है कि हमने इसको गुफ्तगू करके काफी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया, आई होप उससे काफी फर्क पड़े। आपने मीडिया का जिक्र किया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रूसी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है, इट इज कॉल्ड द बाजवा डॉक्ट्रिन। इसमें जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात में चेंज आई है उसके बारे में काफी डिटेल एक एनालिसिस लिखी गई है और ये कहा गया है कि जो माजी का पाकिस्तान था, जो शायद अमेरिका की गलतफहमी थी कि वो एड के रोकने से या प्रेशर डालने से पाकिस्तान को अपने इशारों पे चला सके, वो सिचुएशन अब नहीं है। इसमें क्यों, क्या वजूहत है, काफी क्लियरली इनको आइडेंटिफाई किया गया है और क्योंकि इस रिपोर्ट का जिक्र भी हुआ, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर ब्रेक। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। वेलकम बैक। जी, ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि जो रूसी की रिपोर्ट आई है, इट्स बीन कॉल्ड बाय ऑल द इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स और लोकल न्यूज पेपर, द बाजवा डॉक्ट्रिन, क्लियरली नेम्ड आफ्टर आई गेस जनरल बाजवा। बात यह है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पे जो है वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेगा। उसके पीछे जो वजूहत नहीं है, उनका पाकिस्तान की रीस्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशनशिप विद रशिया, चाइना के साथ हमारा ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक भी एक्सटेंशन हो रही है इस रिलेशनशिप की, विद ईरान। पाकिस्तान अब अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इस डॉक्ट्रिन में कह रही रिपोर्ट में शायद एक चीज वाज़ेह तौर पर नहीं स्टेट की जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एंड देन वी मूव ऑन टू डिस्कस। तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख निकाल के देखें और अगर आप यूएस एड का ताल्लुक देखें पाकिस्तान के फैसलों के साथ, तो कभी भी एड के रुकने से पाकिस्तान के फैसले बदले नहीं है। इनफैक्ट अगर एड रुक भी गई है तो पाकिस्तान ने उसमें भरपूर तरीके से निकल के बहुत कम फैसले किए हैं और उन पर डट के रहा है। जी जिसपाल साहब, मैं पहले इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो उस रिपोर्ट में कंपैरिजन किया गया हमारे जनरल मुशर्रफ साहब को और बाजवा साहब को, ये
ख्याल नहीं रखा गया और इसमें एक सेंसेशनल का एलिमेंट है और जिसको मैं एक नेगेटिव एलिमेंट समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिससे मुशर्रफ साहब थे वो हेड ऑफ द स्टेट भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। बाजवा साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस वक्त हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट है। इसलिए इस तरह की बात कहना कि बाजवा डॉक्ट्रिन, तो ये कोई बाजवा डॉक्ट्रिन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। और जो उसके अंदर आर्म फोर्सेज, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे आर्म फोर्सेज के जो वो सब ये कह रहे हैं कि वी आर टेकिंग ए लीड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वैसे भी अमेरिकन जो अब डील कर रहे हैं जब वो आते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे जब आए थे। तो इसमें जो पॉइंट जो ज्यादा दो चीजों में लेते हैं कि ये रिपोर्ट आपने जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इसको जो उन्होंने नाम दिया वो गलत है, कंटिन्यूटी पॉलिसी आपको नजर आ रही है गवर्नमेंट को हमारा बिल्कुल ये पॉलिसी के ऊपर फोकस है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्ट्रिन को स्पेशली हम अगर कहते हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि या कोई मिलिट्री डॉक्ट्रिन ये पॉलिसी है ना, ये आपके पास यूएस रिलेशन की बात कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसको अगर आप दूसरी तरफ से देखें, दो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। एक जिसका भी आपने दूसरी का जिक्र कर दिया और एक रिपोर्ट जो रैंड कॉर्पोरेशन ने जो इनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस के मुल्क के नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कांग्रेस को प्रेजेंट की गई यूनाइटेड स्टेट में, उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान जो हमारे इन्फ्लुएंस से मुकम्मल लेकर है। अब तो 2019 में वो बिल्कुल जा चुका होगा। आप रैंड कॉर्पोरेशन की जिक्र कर रहे हैं, रैंड कॉर्पोरेशन का भी मैंने पढ़ा था, नेशनल सिक्योरिटी के भी है। मगर यहाँ पे एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी फास्ट चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस में दो बड़ी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एक, अमेरिका का जो रोल है हमारे रीजन में वो श्रिंक हो रहा है। यार बात है कि अमेरिका अपने फुटप्रिंट्स जो है मिलिट्री फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में रखना चाह रहा है और रखने की कोशिश करेगा, मगर उसके बैलेंसर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने हमेशा ने ब्लैकमेल किया दो वजूहत से। पहला ये था कि हमारी मिलिट्री जो हार्डवेयर की डिमांड थी वो डिपेंडेंट थी, उस वक्त हम बहुत डिपेंडेंट थे। अब हम उस तरीके से हमारा जो मिलिट्री सर्वाइवल या स्टेट सर्वाइवल है ना, वो सिंपल उनके हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, हमारी अपनी चीजें आ चुकी हैं। एक ये चीज, दूसरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 50s में देखें, 70s में तो हमारे पे सैंक्शन आई, उसमें देखिए कि 60s में हमारे पे एम्बार्गो आई, 75 में खत्म हुई, फिर 76 से सैंक्शन शुरू होगी, फिर हमारी 90s में हमारे बाद सैंक्शन आई। उस वक्त वर्ल्ड वॉज नॉट इन, उसका जो कंस्ट्रक्ट था उसमें हम आइसोलेट हो जाते थे और हमें ब्लैकमेल करना आसान था। मगर इस वक्त जब वो सैंक्शन की बात है, सैंक्शन का ऑलरेडी हमारे उससे वो ट्रेड है का, मगर सैंक्शन में अगर हम चले भी जाते तो इस वक्त रशिया का हमारा चाइनीज जो है वो आप साथ खड़े, मतलब वो जब कहते हैं हम 300 मिलियन एड रोकेंगे तो यहाँ 56-62 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, रशियंस आर कमिंग अप फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान और गोइंग अहेड। तो इस चेंज एनवायरमेंट में ये कहना कि ये बाजवा डॉक्ट्रिन है, इसमें ये भी कहना पड़ेगा कि अमेरिका को ये बिल्कुल इसमें क्लियर, इसमें जो रिपोर्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, आप अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करे, पाकिस्तान को ड्राइव करे। पाकिस्तान, और वैसे भी जब हम वर्स्ट पोजीशन में भी थे, हमें अमेरिका सर्टेन इश्यूज पर ड्राइव नहीं कर सका। न्यूक्लियर उन्होंने हमें आर्म्स के पास को बढ़ावा देने से हमने अपने चाइना के साथ कश्मीर को हमें वो ड्राइव नहीं कर सका। इंडिया पे देखिए 2010 से अमेरिका ने कोशिश की है हमें कन्विंस करने के लिए कि इंडिया इज नॉट अ थ्रेट। कि अब तक हमारी जो मिलिट्री असिस्टेंट पर आचा साहब वो भी आई थिंक तकरीबन कोई 60% लोगों ने कम की है। इस वक्त इस एनवायरमेंट में जिसमें पाकिस्तान मूव कर रहा है, अमेरिकन सिस्टम इम्पोर्टेंट है, हम उसको इग्नोर नहीं करते, अमेरिका का रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, मगर ये सारी अमेरिका का मोर डिपेंडेंट। अगर आज पाकिस्तान उनसे क्लियर कट इस पे आ जाए कि आप जो जी लॉक्स की या एयर लॉक्स की डिमांड्स पे अगर आप आ जाए तो अमेरिका उसको समझ आ जाएगी कि अफगानिस्तान में किस तरह पहुंचना है। ठीक है जी, जनरल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं जब उन्होंने कहा कि किस तरह अफगानिस्तान में पहुंच रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जिसका जिसपाल साहब ने क्लियरली पॉइंट आउट किया, कुछ इनको एतराजात था इस रिपोर्ट के नाम से जिसमें एक्सप्लेन किया, कुछ जो की एलिमेंट्स इनकी नजर में थे उन्होंने मेंशन किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी कहते हैं कि 17 साल की जो बैटल हार्डन हमारी अब मिलिट्री हो गई है, 17 years is a long time to be faithful, कि अब उनके जो अंदर भी एक वो है, they will not be very easily manipulated or told what to do by the US because they have actually faced, मतलब they have faced this entire thing.
تو اس سے کتنا فرق پڑا ہے پاکستان کی سائیکالوجی پہ؟ اس رپورٹ میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں اور کچھ نیگیٹو ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل ایک پازیٹیو ایلیمنٹ بالکل صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے بعد میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ ابھی کوئی ٹرینڈ آگے نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو وہ امریکہ کو بھی پتا ہے، باقی لوگوں کو، باقی دنیا کو بھی پتا ہے. جب انہوں نے بات کی کہ تاجزیہ ڈاکٹرین ہے، میرے خیال میں یہ ایک مس نمبر ہے. دیکھیں کہ وہ کریڈٹ یہ جو ہے یہ صرف پاکستان کی ملٹری کو نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو جب ٹرمپ صاحب نے جب ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی اناؤنس کی تھی چند مہینے پہلے، تو سب سے پہلے ایک اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری ریزولوشن یونانیمس ریزولوشن پاس ہوا تھا، اور اس کا جو رسپانس ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ جو نیم کے جو الفاظ ہے یہ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ ایکچولی وہ جو پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ نے خود دی. اس کے بعد جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کے کئی میٹنگز ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو ہیڈ کیا، جو نیو پرائم منسٹر انہوں نے ان کو ہیڈ کیا، اور تمام ڈیسیجنز وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے لیے ان لائن ود دا ریزولوشن آف دا پارلیمنٹ. تو اس طرح کہنا کہ یہ ایک ڈاکٹرین ہے یا کسی سروس چیز جسپال صاحب نے تو تھوڑا سینسیشنلائز کرنے کے لیے اس کا نام میں دوسری بات کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے جو ایک پرسپشن ہے نا کہ جو سویلین لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان وہ ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹریز ہے، اور تمام ڈیسیزن جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینے جب سے یہ پالیسی اناؤنس ہوئی ہے تو یہ ایک باقاعدہ حکومت پاکستان نے تمام ڈیسیزن لیے ہیں، پارلیمنٹ نے لیے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں. اچھا، اسی کے اندر 2-3 غلط چیزیں بھی ہیں. مطلب ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان چائنا کو ایک نیول بیس مہیا کر رہا ہے گوادر کے اوپر. یہ بالکل غلط ہے، 100% یہ غلط ہے. یہ انڈیا کہہ رہا ہے، یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اس کو تو کوشچن مارک ڈالتے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن اس رپورٹ میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. تو یہ اس رپورٹ کو جو ہے نا اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ہے 4 ممالک کی کہ یہ پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے رشیا، چائنا، ایران اور ترکی کا نام لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دے آر بیکنگ اپ، اور ان کا ایک بلاک بن گیا. اور کنٹریز جو امریکہ کی ناپسندیدہ چلا رہی ہے، تو یہ بھی میرے خیال میں جو بھی انہوں نے انالیسس کیے میرے خیال میں آئی ایٹ لیسٹ ڈونٹ اگری دیٹ، ایسی بات نہیں. حالانکہ جو نئی ڈاکٹر ہے سپورٹ نہیں کرتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاک نہیں بنا. اچھا، بلاک نہیں بنا. ان کنٹریز کو تو ٹرمپ کی پالیسی نے خود تھریٹن کیا ہے نا. اوکے، تھریٹن کیا، ایران کو تھریٹن کیا، چائنا کو، رشیا کو تھریٹن کیا. آپ نے دیکھا کہ تو یہ مطلب نیچرلی یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کو نیم کیا گیا ہے، جو نیشنل سیکورٹی ڈاکومنٹ ہے ان کا نام دیا گیا. ان چاروں کا نام لے کے وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ بلاک ہے، پاکستان اس بلاک کا حصہ بن رہا ہے. اس کا تو اگر اس بلاک کا حصہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ وہ اسی لیے آنکھیں دکھا رہے ہیں. بالکل مسپرسپشن کریٹ کیا میسیجز اس کو کہا جاتا ہے اس رپورٹ پہ. سبلیمنل میسیجز ہے، ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے جی آدمی صاحب. لیکن اب دیکھ رپورٹ جو پاکستان کے حوالے سے آئی ہے بائی کمال عالم صاحب، آپ نے جسپال صاحب کا ایک انالیسس سنی، آپ نے جنرل وزا کی انالیسس سنی. آپ اس رپورٹ میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ یہ اسیسمنٹ اب آئی ہے ایک رپورٹ کی ریگارڈنگ پاکستان، اور یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، رینڈ کارپوریشن کی بھی آئی بلیو کچھ ہفتے ہی پہلے ایک انالیسس آئی تھی پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کے بارے میں، اور وہ بھی کچھ ایسا ہی بیان کر رہی تھی. ایسی رپورٹس جو جنریٹ ہوتی ہیں اور ایک تاثر پڑتا ہے امریکہ کی جو انٹیلیجنٹ ڈیسیزن میکنگ جو کیپیسٹی جو لوگ ہیں اس سے اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان will no longer be manipulated and controlled the way it was in the past. کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، امریکہ وہ بات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو ان کی یو ایس فیل پالیسی افغانستان کی، اب اس کے لیے وہ جیسے پاکستان کو اسکیپ گولڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں دے آر فیلنگ، آئی وڈ سے دیٹ. اور جیسے جون صاحب نے بتایا یہ ٹرائنگ ٹو میک اے ویج بٹوین آدمی، بس ایک گورنمنٹ کی پالیسی، آپ وائی یو کال اٹ باجوہ ڈاکٹرین اٹ سیلف اٹس رانگ. دوسرا ان کی بھی اسٹیٹڈ پالیسی کنٹینمنٹ آف چائنا،
وہ अगेन चाइना को बीच में ले आएंगे। सबसे बड़ा तो उनको सी पार करेंगे जो हो रहा है इसका उनको असर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंसी लूज कर रहा है अमेरिका के ऊपर। जैसे उन्होंने बताया ना कि पहले आर्म्स के मामले में बहुत बड़ा डिपेंडेंट, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर। चेंज हो गया, अभी वो डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रही है। और ये अच्छा हमने किया डिसीजन लेके कि हमारा जो मूव है टुवर्ड चाइना और उनके ऊपर, ताकि जब जरूरत होगी वेपन की उस वक्त अवेलेबल हो। अमेरिकन के वेपन पे हम डिपेंडेंट तो रहे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी हम कभी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्म्स एम्बार्गो हो जाता था, आर्म्स एम्बार्गो होता था, और जब एम्बार्गो लगता था एम्बार्गो बात से हमने डिसाइड किया कि हम अपने लोकली अपने आप को स्ट्रेंथन करें। जब भी अमेरिका ने बने पर I will give you the final word. मुझे बताएं अब जब टीम डिस्कस तो कर लेते इसमें क्या क्या जो है वो नेगेटिव चीजों की कौन सी सब्लिमिनल मैसेजेस कन्वे करना चाहते क्या इसमें जो है बाकी जमीनी हटाए इस रिपोर्ट में। पर एक ही हम लोग देख रहे हैं नॉट दिस रिपोर्ट या रिपोर्ट है सर अमेरिका की जो डिसीजन मेकिंग उनको समझ आया दैट द अप्रोच दे वर ट्राइंग टू यूज प्रेसिडेंट ट्रम्प हार्ड लाइन अप्रोच द स्टिक अप्रोच कि हम ये करके पाकिस्तान से ये करवा पाएंगे। दिस इज बीइंग क्लियरली एक्सप्लेन टू देम दैट इट इज नॉट पॉसिबल। What does America do next? Because इसके अफगानिस्तान में जहाँ पे इंटरेस्ट है वो है इंडिया के साथ जो कॉमन उनकी पार्टनरशिप है वो टू कंटेन चाइना एंड पाकिस्तान वो भी है। What does America do now? देखिए पहली बात तो ये जो आप एक स्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, एक बंदे की सोच है उसने लिख दी है। और जो जनरल बाजवा साहब ने आपकी इनोवेशन ली है परहैप्स उसने उनको एक डॉक्ट्रिन का नाम ले दिया। सच ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी चीज को आप डॉक्टर, मसलन जनरल बाजवा ने कहा कि नो मोर, खड़े होकर कहा कि हमें जो भी यहाँ पर आते रहे अमेरिकन उन्हें कहते रहे कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, वी ओनली नीड रिकग्निशन ऑफ आवर सेक्रीफाइसेज। जो 60-70 हजार हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे फौजी शहीद हुए, ये एक टोटल कंसेप्ट है जिसकी वो बात कर रहे थे कि हमें बिल्कुल आपसे न मटेरियल असिस्टेंस चाहिए न मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, हमें सिर्फ रिकग्निशन चाहिए जो हमने कुर्बानियां दी, जो कंट्रीब्यूशन दी। जैसे जनरल साहब जसपाल साहब एडमिरल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो है ना सबसे ज्यादा, अगर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का एक्सपीरियंस है वो तो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान की सिविलियन ने फेस किया द रेथ ऑफ टेरर, पाकिस्तान की फौज ने लड़ाई की उनके साथ, पाकिस्तान को साफ किया उससे। यही जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं। जब आप अमेरिका की बात करती हैं, देखिए 15 साल पहले फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन होती थी तो अमेरिका उस वक्त एक साइलेंट सी ओवर सी मीडिएशन किया करता था। उनके डिप्लोमेट्स उधर भी जाते थे इधर भी आते थे। अब तो वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। अब तो सारा जो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है वो इसमें तो बल्कि जो अब अमेरिकन थिंक टैंक में बात करें की रिपोर्ट आती है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं कंप्लाई कर रहा है, उसमें वो थोड़ा सा इजाफा ये कहते हैं कि जो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात हो वो पाकिस्तान उस पर एग्री नहीं हो तो वो भी क्लियरली स्टेट सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान ये FATF का अब इजलास होने वाला है। ये पाकिस्तान को जाके अमेरिका में क्या टेरर किया बताइए। FIF या JUD का अमेरिका से तो कुछ नहीं है। इंडिया की शिकायत थी लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी रोका आई, दिल्ली खड़ी हुई, दिल्ली में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हेड मनी $10 मिलियन की हाफिज सईद के उसका ऐलान किया उन्होंने। ये तो बेसिकली इंडियन कंसर्न था जिसको अमेरिका ने आगे किया। अब भी FATF के हवाले से कंडीशंस क्या, यही कंडीशन है यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो वहां पर कन्वर्ज हो गया है और उसका स्केपगोट किसको बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं। जब आप कहती हैं व्हाट शुड अमेरिका डू, अमेरिका में तो खुद डिवीजन है तो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को ये नहीं पता, वो कोई बयान दे और रात को फिर सडनली वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एक ट्वीट आ जाए। तो रात को फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बात करे, सुबह ट्वीट आ जाए ट्रंप का, पता नहीं ट्रंप को किसने कहा, किसने मशवरा दिया, खुद सो के उठा उसने 1 जनवरी को। इसलिए जब आप कहते हैं व्हाट अमेरिका शुड डू, यकीन करें वो खुद उनको पता नहीं। 7,000 तो स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई छोड़ के चले गए स्टेट डिपार्टमेंट को कि ट्रंप पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। इसलिए
ہمیں زیادہ کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں. ایک انسرٹن آدمی جو صبح کچھ سوچتا ہے شام کو کچھ سوچتا ہے, جو اپنے ایڈس کے ساتھ مشورہ نہیں کرتا, 4-5 تو بندے نکل گئے جو اس نے رکھے تو خود ہی نکال دیا ان کو. یعنی امریکن سسٹم میں ہمارے تو پارلیمنٹرین منسٹر بنتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ایجوکیشن سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو نکال دیا اس نے. اب اس آدمی کے ہاتھ میں پورا امریکہ ہے, انہوں نے ڈیسیژن لینے. ہمیں ریئیکشن ٹھیک ہے, جذباتی پن ٹھیک ہے, اپنے آپ کو حوصلہ دینا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پر تھوڑا سا ہمیں وائز چلنا چاہیے. ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب تک ٹرمپ ہے ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. مثلاً یہ FATF والا معاملہ آ رہا تھا تو ہم نے اس وقت ہیسٹ میں کچھ ایکشن لیے. فار ایگزامپل سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا 19 دسمبر کو. اچھا, اس کے بعد ابھی ہم نے جا تو FIS کو بین کیا, ایسیٹس ہم نے ان کے فریز کیے, JGT کو ہم نے بین کر دیا. 2008 کی یہ ریزولوشن تھی UN سیکورٹی کونسل کی. اب آ کے ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی. 3 اس کی کنڈیشن ہیں کہ ان کے ایسیٹ فریز ہوں گے, کر دیے. بینک اکاؤنٹس یعنی فریز کر دیے. ان کو انٹرنیشنل ٹریول بین کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا ان کو. لیکن ابھی بھی اب جو اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے سخت ہے. اگر خدا نخواستہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہم گرے ایریا میں شامل ہو گئے, صرف امریکہ نہیں ہے, 2 ریمبر دس, برطانیہ بھی شامل ہو گئے, فرانس بھی شامل ہو گئے. آپ کے یہاں جرمن امبیسڈر یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ کے فرینچ امبیسڈر یہاں بیٹھے ہیں, UK ہائی کمشنر یہاں بیٹھے ہیں, امریکن امبیسڈر یہاں بیٹھے ہیں. اگر امریکہ کا انیشیٹو ہے, ساتھ تو مل گئے نا وہ. لیکن آؤٹ آف 37 کنٹریز میں نے لسٹ دیکھی ان کی جو FATF کے ممبرز ہیں, میجورٹی دے آر فرینڈز آف پاکستان. پاکستان کا مثلا چائنا پاکستان شوڈ اسٹل ہمیں حصہ ہونا چاہیے. حصہ کیوں نہیں ہے؟ انڈیا حصہ ہے فائنینشیل ٹاسک فورس کا. پاکستان کو بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. میں کہہ رہی ہوں ابھی تو ایفرٹ کرنی چاہیے. اس لیے جو ہے ہم اس کو آپ کو تھوڑا کیا جا رہا ہے. پاکستان کو زیادہ وائز طریقے سے, زیادہ سنجیدہ طریقے سے اس سچویشن سے نکالنا ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہو کہ ایسٹرن بارڈر بھی پہلے ہاٹ ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی پچھلے سال 15 سالوں سے زیادہ LOC پہ فائرنگ ہوئی, خلاف ورزیاں ہوئی سیز فائر کی, 1900 سے زیادہ ہوئی. ابھی 1.5 مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینے میں تقریباً 250 کے قریب LOC کی سیز فائر کی خلاف ورزی, 13 سویلین شہید ہو گئے. اگر ایک سکول وین پہ اٹیک ہوتا ہے, ایک ڈرائیور کو شہید کر دیا جاتا ہے, تو حالات کی سنجیدگی کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ ساروں کو بہت بہت شکریہ اپنے وقت میں جوائن کیا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی پاکستان جو ٹروپس ڈپلوائے کر رہا ہے سعودی عربیہ, اس کے حوالے سے, اور دوسرا جو روسی کی رپورٹ نکلی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. آئی ہوپ آپ نے شو کمپریہنسو بھی دیکھا ہوگا. آپ کے بہت سے سوالات ہیں, یہ جو اخباروں میں آپ آرٹیکلس پڑھتے ہیں یا یہ تھنک ٹینک کی رپورٹس پڑھتے ہیں, اس کے جو سوالات آپ کے دماغ میں اٹھتے ہیں ان کا جواب آپ کو شو کے ذریعے مل چکا ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے شو کا خمیازہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ کہ ڈو مور ہم لوگ نہیں کریں گے, نو مور بھی ہم لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی پالیسی نہیں فالو کریں گے, کسی اور کی بھی. تو جنگ کی ڈے بات سمپلی یہ ہے کہ اس وقت پہ پاکستان کو صرف اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچ کے نہیں, تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو باقی جو اس کے ارد گرد جو دشمن ہیں, اندرونی قوتیں, بیرونی قوتیں, ان سے اپنے آپ کو کس طرح بچا کے چلنا چاہیے. ہمیشہ کی طرح امید یہی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف سے جائے. تھینک یو فار واچنگ جی, اللہ حافظ.